اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری بیٹھک سیشن کا آغاز ہم جو ہے اپنے معزز مہمانوں کی آمد پر ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے آج جو ہماری 5 پرسنالٹیز ہیں، جس میں اداکار رمیلا، اشفاق احمد صاحب اور معین اختر صاحب، عارف عزیز صاحب اور حکیم سعید صاحب جو ہیں وہ ہمارے آج پرسنالٹیز ہوں گی، جس کے بارے میں ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اور اس ڈسکشن کو اس کی صدارت کے لیے ہمارے موجود مہمان ہمارے محترم ٹیچر سعد الدین صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس کا آغاز کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جو ہمارے ویورز ہیں، جو پارٹیسپینٹس ہیں، اگر اس میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا تو وہ بھی بات جو ہے وہ رکھیں گے، اور انہیں 5 شخصیات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے محترم ٹیچر سعد الدین صاحب سے کہ وہ اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ اسٹارٹ کریں، اور پھر ہم جو ہے اس کا شامل کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ نہیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ہر شخصیت کے لیے آپ الگ سے ایک مکمل پروگرام کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کا یہ جو آج کا موضوع ہے کہ ہم اپنے قومی ہیروز، چاہے وہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہم انہیں یاد کریں، ان کے کاموں کو سراہیں، اور جن لوگوں کو ان کے کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں زندگی کے جن کا آپ کو معلوم نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ حکیم سعید صاحب، ان کو ہم عام طور پہ حکیم کے طور پہ زیادہ جانتے ہیں، ان کو ماہر تعلیم کے طور پر شاید نہیں جانتے، جبکہ اگر انہیں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں تعلیم اور تعلیم میں بھی تحقیق اور جیسے کام انہوں نے کیا، شاید وہ ہمارے ملک کے بہت بڑے ہیرو کے طور پہ ہماری نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے ان کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز کیسے متعین کیے، انہوں نے اپنے بارے میں کیسے سوچا کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، اور پھر اس سے مکمل کیسے کیا۔ ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا جب کاروبار پلان کرتا ہے تو بہت دفعہ وہ کامیاب اس طرح سے نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے اور اس کو ایک بہت بڑے پیمانے پہ لے کے جانے کے لیے اس کی تیاری مکمل نہیں ہوتی، کہیں کوئی جو ٹیکنیکل چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، کسی جگہ پہ تعلیم مکمل نہیں ہوتی اس کے بارے میں جو جاننا چاہیے جس طرح سے، اور پھر اس کو پراپر پہنچانا اور وہ سارے ریسورسز استعمال کرنا جو اس کاروبار کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، وہ ہم بعض وقت مس کرتے ہیں۔ لیکن حکیم سعید صاحب کا خاص ایک ٹکڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو لائف تھی یعنی زندگی تھی اس کو انہوں نے طے کیا ہوا تھا مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ بحیثیت ایک محقق کے اور ایک استاد کے اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں بھی سوچنا شروع کیا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے ان کی جو خاندان فیملی تھی، انہوں نے ہمدرد وقف کے نام سے ہندوستان میں اگرچہ اس کام کا آغاز کر دیا تھا، لیکن حکیم سعید صاحب نے خاص طور پہ دہلی یونیورسٹی سے ہی انہوں نے بی فارمیسی کیا، اور پھر وہیں سے انہوں نے ایم ایس سی کیا، جس میں انہوں نے کیمسٹری اور جو ہماری یہ ادویات کے لیے یعنی فارمیسی کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ساری انہوں نے پوری کی۔ پھر یہی نہیں کیا بلکہ بعد میں انہوں نے جب وہ مائگریٹ کر کے یہاں پہ آ گئے، پاکستان تشریف لے آئے، تو اس وقت بھی انہوں نے جو اپنے پروجیکٹ کیے اس میں ان کو ہمدرد لیبارٹریز کا ان کا جو ویژن تھا، ہمدرد لیبارٹریز کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پورا شہر پلان کیا ہوا تھا جس کے اندر ریسرچ ہوگی، میڈیکل کالجز ہوں گے، فارمیسی کی ہوگی، اور تعلیم و تربیت کا سوچا جائے گا، اور ہمدرد یونیورسٹی بھی ان کے ذہن میں اسی وقت سے۔ بہرحال انہوں نے پھر پی ایچ ڈی کی جا کے ترکی سے، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ 10 سال پڑھاتے رہے اور پروفیسر رہے کراچی یونیورسٹی میں۔ تو یہ ایسا ان کا ایک پہلو ہے جس کو عام طور پہ ہم کم جانتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ جو ایک بڑا اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں انسانیت کی جو خدمت ہے اس کو کرنے کے بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جو تعلیم پہ ہی صرف کام کرتا ہے اور اسی میں آگے چیزوں کو لے کے جاتا ہے۔ حکیم سعید صاحب کا خیال یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے فارمیسی میں کیا تھا تو طب کا ایک شعبہ ایسا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک ہمیشہ سے طور امتیاز رہا ہے اور ان کے لیے پہچان کا باعث رہا ہے۔ گولی سینا اور اس کے بعد سے آپ ہمارے جو اجداد ہیں انہوں نے طب میں بڑا کام کیا۔
फिर जावेद बिन हयान जैसे केमिस्ट्री को उन्होंने आगे किया, तो ये भी चूँकि केमिस्ट्री पे काम करने वाले थे, लिहाजा इन्होंने टेब और केमिस्ट्री को मिला के काम शुरू किया और जो इनके ज़हन में विजन थी उसी को सामने लेके चले। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस दौर में खासतौर पर ये मार्शल लॉ का दौर चल रहा था, उसके बाद ये युद्ध दौर में बात कर रहा हूँ, तो उस दौर में जितनी भी और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, जिसमें यूनानी अद्वियात होती हैं या होम्योपैथी होती है, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम थी कि ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बुरी चीज़ें हैं और ये कोई इस्तेमाल की चीज़ें नहीं और इनकी अद्वियात को रजिस्टर नहीं करना चाहिए, इनकी जो हिकमत के माहिरीन हैं उनको रजिस्टर नहीं होने देना चाहिए, या ये काम जो है इसको छोड़ देना चाहिए, इसको आगे लेकर चलना चाहिए। हकीम सईद साहब ने पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया इस मामले में और अल्टीमेटली उस कानून साजी की तरफ लेकर पूरे मुल्क को, जिसमें आज आप ये अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जो आप देखते हैं, फिर ये काम पूरी दुनिया में किया, फिर दुनिया में ये सारा कुछ काम करते रहे। फिर छोटे बच्चों को उन्होंने सामने रखा, उनके लिए तरबियत के लिए उन्होंने इंतजाम किए और आपको मालूम होगा कि नौजवान एक साल का जो उन्होंने शुरू किया, हम अपने बचपन में तालीम तरबियत और रोम हाल और ये सारा कुछ पढ़ा करते थे। और फिर हम यूनिवर्सिटी खास तौर पर जो जब उन्होंने लॉन्च की तो उसका भी उनके ज़हन में मकसद यही था कि इंसान की जैसे एक सेहतमंद जिस्म के लिए तो वो काम कर ही रहे थे, तो सेहतमंद दिमाग के लिए जो काम करना चाहिए, अगर नौजवानों की तरबियत करनी है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का काम, तो उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक सिटी बनाया। और वो अगर आप जाएँ कराची से बाहर हब की तरफ उतर जाते हैं डैम के आसपास, तो वहाँ पर बहुत बड़ी जगह लेके उन्होंने उस प्रोजेक्ट को शुरू किया। हम लोग यूनिवर्सिटी की दारुल और सर मदीना उनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जी जामिन, अभी बात हो रही थी हमारे रिसर्च के बारे में, और मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में वो एक आइडियल शख्सियत है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। उन्होंने नौजवानों के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया। तो हमारे जो और मेहमान हैं इशफाक अहमद साहब, जो कि टीवी का एक बहुत बड़ा नाम है, सिर्फ वही नहीं बल्कि उनकी वाइफ, उनकी फैमिली जो है ना, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इशफाक साहब के बारे में कुछ कि वो उनके क्या कारनामे हैं। इशफाक अहमद को अगर आप यूँ देखना चाहें कि उनके यहाँ एक चीज़ बड़ी अहम है और वो है दास्तान गोई। उस्ताद तो वो हैं, उनकी तहरीरें बहुत खूबसूरत हैं। उनकी तहरीरों में आपको एक जो फ़लसफ़ा है, इंसानियत है, वो जो चीज़ें मिलती हैं वो तो एक चीज़ है, लेकिन बड़ी अहम बात ये होती है कि ये राइटर्स की कभी नहीं बैठे, लिखने वालों की जिंदगी में बैठना नहीं, लेकिन किताबों की एक बैठक होती है। उस बैठक को अगर मैं अपनी इस बैठक के साथ रिलेट करूँ तो बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप बानो कुदसिया को देखें, इशफाक साहब को देखें, कुदरतुल्लाह शहाब को देखें और मुमताज़ मुफ्ती को देखें, तो ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल आपको एक जैसे तरीके से ही बात करते हुए नजर आएंगे और एक अंदाज में लिखते हुए नजर आएंगे। और इन्होंने जो एक माहौल हमारा मुल्क के से मोहब्बत का माहौल था उसको इन्होंने राइज किया। और सबसे अहम चीज़ ये थी इशफाक साहब की खास तौर पर, वैसे भी पठान फैमिली थी, मेरी खुद पठान थे और इन्होंने हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी दरसगाह है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वहाँ से अपनी तालीम ग्रेजुएशन वहाँ से की और वहीं पे इनकी मुलाकात बानो कुदसिया से हुई। बानो कुदसिया चूँकि थी कॉमर्स से पढ़ी हुई तो उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी और इशफाक साहब के साथ बैठ के तो उनकी बहुत सारी चीज़ों के इस तरह से एक तरह से इशफाक साहब बानो को मानती हैं कि मेरे वो उस्ताद थे एक तरह से, तो उन्होंने वो जो लोक पलक सवाल की तहरीर थी वो उन्होंने बताई हमें और सिखाई। तो हम इशफाक साहब को जो चूँकि लाहौर में होते थे तो उनसे रेडियो में उनका बहुत सारा वास्ता रहता था। जब हमारे लाहौर जाने से पहले हमने उनका प्रोग्राम तलकीन शाह सुना। तलकीन शाह वो प्रोग्राम है जो गाँव में एक वक्त था कि उस प्रोग्राम को रेडियो के जो मखसूस से स्टेशन थे वो इतनी बड़ी तादाद में FM और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो रेडियो ऑन करते तो लोग जो थे वो जहाँ भी काम कर रहे होते थे ट्रांजिस्टर के ऊपर वो तलकीन शाह जरूर सुना करते थे, क्योंकि तलकीन शाह एक किरदार ऐसा था जो तलकीन किया करता था, इसलिए उसका नाम तलकीन शाह। और उसके लिए फिर खासतौर पर मेरा पहला नॉवल जो मैंने इनका पढ़ा वो था टाली देथल, टाली के नीचे यानी पंजाबी में टाली देथल। उसका जो
ابتدا تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ میں اس سے آگے جا نہیں سکا. ایک نیا نوجوان لڑکا اور لڑکی وہ ایک گاؤں کے باہر کہیں روڈ پہ اپنی گاڑی خراب ہوتی ہے تو وہاں وہ رکتے ہیں, اور تو گاؤں کے نوجوان بیچ سے گزرا تھا, اسے دیکھا, اس نے فوراً دیکھنے کے بعد ان کی مدد شروع کی. گاؤں کے اور لوگ بھی آ گئے, چھوٹا سا بھی سیکھ گیا. تو چھوٹا سا میں نے جتنی دیر میں یہ کام ہو رہا ہے, ہماری بیٹی اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسے گاؤں کو باہر نکلی ہوتی ہیں, وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اسے کپڑے بھی دے کے رخصت کرتے ہیں اور باقی سارا کچھ بھی. اب اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, لڑکا گاؤں شہر کا لڑکا ہے اور پہلی بار اس کے ساتھ ایسا ہوا. تو وہ جب ٹائر کو نوجوان چینج اس کا کر دیتا ہے تو وہ اس کو کچھ پیسے دیتا ہے. اب گاؤں والوں کے لیے اس چیز کو, اس اقدار کے فرق کو جیسے انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں اور کپڑے دے کے رخصت اس کو کر رہے ہیں وہاں پہ, اور وہ شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے بہترین سوچ رہا ہے کہ ایک شخص نے میرے لیے کام کیا مجھے کچھ دینا چاہیے. تو پھر جو چودھری کا وہاں ڈائلاگ تھا کہ اس پیسے کو جو دفن کر دو, کیونکہ یہ روایت ایسے نہیں چلی جانی چاہیے کہ گاؤں کی روایت کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. تعلیم کے میدان میں بہت بڑا نام ہے جان بولی. جان بولی نے پوری دنیا میں ایک تبدیلی لے آیا تعلیم کے نظام میں, اور یہ جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں, چین آف اسکولس نظر آتی ہیں, بگ ہاؤس نظر آتے ہیں, یہ ساری اس کی فلاسفی اسٹارٹ کر. اس کا بھی کہنا یہ تھا کہ پہلا جو دور ہوتا ہے بچے کو, وہ گاؤں میں اور نیچرل ماحول میں اس کو پھلنے پھولنے دیا. یہ سب وہی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے کہ بچے کو آپ اوپن چھوڑیں اور ان کو اپنی آس پاس سے سیکھنے دیں اور ان کو نیچرلی گرو کر دیں. اشفاق صاحب نے بالکل اسی کام کو اس کے اندر موضوع بنایا, اور باقیوں کی زندگی میں بھی ایسے کہا. اگر آپ ان کے یہاں دیکھیں تو وہ آپ ان کی تحریر میں دیکھیں گے کہ وہ عشق پیچان کے پھول نظر آئیں گے, آپ کو موسیقیوں کے درخت نظر آئیں گے اس کی ناولز میں اور ان کی کہانیوں میں. پھر وہ موچی سے بیٹھے سیکھ رہے ہیں, اور وہ عام کسی ترخان کے پاس جائیں گے تو وہاں سے تو لوکل وزڈم پہ بڑی توجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں پہلے جتنے بزرگ گزرے ہیں ان کے پاس یونیورسٹیز کی ڈگریاں نہیں ہوتی تھی, تو کیا وہ ان پڑھ تصور کیے جائیں گے؟ تو کیا جو پہلے بزرگ گزرے اور اولیاء گزرے اور اس کے بعد ہمارے جو انبیاء گزرے تو وہ کسی یونیورسٹی پر پڑے ہوئے تھے؟ تو ایک وزڈم تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کے بھیجا, اور اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر شخص کو جیسے بھی وزڈم دے دے. تو اشفاق صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے لوکل وزڈم پہ ہمیں لے کے گئے کہ دنیا کیا سیکھتی ہے, آپ وہاں سے شروع کریں. اس لیے وہ بابا جی کا جو کانسیپٹ انہوں نے دیا کہ بابا ہوتا ہے, انہوں نے ہمیں جوڑا واپس اپنی اسی وزڈم کے ساتھ, لوکل وزڈم کے ساتھ. کیونکہ گاؤں کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ بڑے کی رسپیکٹ اور عزت اور قدر کیا ہوتی ہے. پھر وہ جو چیز انہوں نے بنائی, آپ من چلے گا سودا میرا ایک دوست کو سارا زبانی یاد ہے ان کی جو جی وہ اس کو ڈرامہ بھی بنا تھا سیریل بنی, لیکن پورا من چلے گا سودا یاد ہے, زبانی یاد ہے, وہ ڈائلاگ تک یاد ہے. لوگ اس طرح سے محبت سے چیزیں سیکھتے ہیں. پھر وہ ایک کام کر رہے تھے, اس زبانوں سے جو ہے وہ ظاہر ہے ساتھ ان کی اپنی ایک انداز سے لکھنے کا, تو ان کا راجا گنج پڑھیں یا ان کی موم کی گلیاں اگر فرض کریں, عام شہر کی مکھیوں پر لکھا ہوا ہے کہ شہر کی مکھیاں کیسے کام کرتی ہیں. اس ایک موضوع کے اوپر اتنا اچھا ناول لکھنا, اور مجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کتاب اگر کسی نے نہیں پڑھی تو میں ہمارے اوپر لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے. اشفاق صاحب کا ایک سفر نامہ ہے, سفر در سفر. میرا خیال میں شاید 29 بار تو مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ خریدی ہے, لیکن اٹھا کے ادھر ملے جاتا ہے میرے پاس سے. 30ویں یا 31ویں شاید پھر میں نے جو لی تو وہ ابھی تک پڑھی ہے, لیکن 29 میں مجھے یاد ہے کہ میں نے خریدی اور وہ چلی جاتی تھی. اتنی میں سب کو کہتا تھا یار کہ سفر در سفر تمہاری پڑھو ضرور. وہ اس چیز کو جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو محبت کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. یہ ایک لکھائی کا سب سے بڑا تھوڑا امتیاز ہے کہ آپ کو اگر میں ایک چیز بتاؤں کہ فلاں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں جی کہ فلاں دکان کے اوپر بہت اچھے پراٹھے ملتے ہیں, اور جب میں پراٹھے کی تعریف کرنی شروع کروں تو آپ اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور کھانے پہ مجبور ہو جائیں. تو یہ ایک عام سے میں بات کر رہا ہوں. تو اشفاق صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے ہر کردار سے آپ کو محبت کرنے پہ مجبور کر دیا. انہوں نے آپ کو اپنے لوکل وزڈم سے محبت کرنے پہ مجبور کیا. انہوں نے ایک ایسی جنریشن پیدا کر دی جو واپس ادھر ہی جڑی جہاں پہ ان کے آباء و اجداد جڑے ہوئے تھے, اور انہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو گیا
کہ ہم جس دھرتی سے ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو جانور ہیں، جو پودے ہیں، جو پھول ہیں، جو درخت ہیں، وہاں کے جو رسم و رواج ہیں وہ کتنے اہم ہیں اور کتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، اور وہ اگر نہیں ہیں تو بہت ساری وزڈم پیچھے رہ جائے. انہوں نے اس کو رواج دیا اور وہ رواج ہوتا ہوا یہاں تک آیا. لیکن میں کو یہ کہوں گا کہ ان کی جو لکھنے کی صلاحیت تھی وہ تو خیر بہت کمال ہے اور انہوں نے جو بھی لکھا، لیکن اصل وہ داستان گو تھے. اور وہ خود بھی کہتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بنایا وہ داستان سرائے تھا، جو سنا بابا جہاں جس گھر میں رہتے اس کا نام داستان سرائے تھا. تو داستان سرائے اور داستان گوئی، داستان گو کے طور پر وہ پروگرام بھی کرتے رہے. اور وہ جو کہانی سنایا کرتے تھے جب بھی وہ بات کو بیان کرنا شروع کرتے تھے تو پاسبل نہیں تھا کہ آپ اس شہر سے باہر چلے جائیں. وہ جس طرح کا ماحول کریٹ کر دیتے تھے پھر آپ ہلتے نہیں تھے ان کی باتیں سنتے ہوئے. ہم نے ان کی کہانیوں کو سنتے ہوئے اپنے آپ کو لاہور میں ہم نے جو ایک سمجھے کہ نوجوانی کا دور ہوتا ہے وہ دیکھا. اور صرف ایک لوگ ایک نہیں، انہوں نے جس طرح سے واسف صاحب کا وہ پروگرام ریکارڈ کیا کرتے تھے، یعنی اشفاق صاحب نے خود اس طرح کو آگے بڑھایا، یعنی ایک روایت کو آگے بڑھایا کہ جتنے بھی ہمارے وزڈم والے لوگ ہیں آپ ان کو سنیں، ان کی محفلوں میں بیٹھیں، بزرگوں کے پاس ہیں. اور واسف کے ہاں وہ بیٹھے اور ریکارڈ کیا کرتے تھے کہ ریکارڈ ان کے پاس ہو لے تو پیدل ریکارڈ کیا جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں اصل میں اس بات پہ مائل کرتی ہیں کہ ہم ایسے بزرگوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائے رکھیں اور پھر ان سے عام جو زندگی میں جو چیزیں ہیں وہ گزری ہوتی ہیں اور وہاں سے جو ہمیں اسباب ملتے ہیں اور جو ہمیں اشارے ملتے ہیں زندگی کو گزارنے کے اور اپنی بہترین انسانیت کو ڈیولپ کرنے کے، وہ پھر خود بخود وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ان کو چھوڑنے سے یہ ڈپریشن سے نہیں ہے. ان کو جب چھوڑ دیا ان روایات کو اور ان چیزوں کو اور ان میل جول کو اور ان لوکل وزڈمس کو، تو پھر ہم اس راستے پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ آپ اکیلے ہو گئے ہیں، تنہا ہو گئے ہیں، کٹ گئے ہیں اور ڈپریشن کا شکار. تو ہمارے مہمان اور بھی ہیں جس میں جو ہے نا طارق عزیز صاحب جو کہ ٹی وی کا بہت بڑا نام ہے، ٹی وی اور فلم دونوں کا بہت بڑا نام ہے. اور آئی تھنک نام گھر کے نام سے اور طارق عزیز شو کے نام سے انہوں نے بہت طویل اراؤنڈ 25 سال کے قریب کے دورانیے میں انہوں نے جو ہے اس کو چلایا ہے. اور پھر وہ صرف ٹی وی اداکار نہیں تھے، صرف فلم ساری تھے، بلکہ پولیٹیشین بھی تھے. جی ان کی جو خاص طور پہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا. وہ جو پروگرام دیکھا کرتے تھے اس سے ہم بہت سیکھتے تھے. آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ پیچھے ٹیم کیا تھی. اور طارق عزیز صاحب وہ شخص ہیں، یہ انڈیا سے جب مائگریٹ کیا تو ساہیوال آ گیا. ساہیوال سے پھر انہوں نے اپنے اس بعد لاہور آئے اور کراچی چلے گئے اور اس کے بعد پھر اسی علاقے میں انہوں نے بہت سارا کام کیا. لیکن جو اہم چیز تھی کہ یہ بانیوں میں ہے پاکستان ٹیلی ویژن. جیسے پاکستان کی اناؤنسمنٹ یا ریڈیو پاکستان کی اناؤنسمنٹ کرنے والوں میں ہم مصطفیٰ مدانی کا نام جانتے ہیں، اسی طرح سے ٹیلی ویژن کو متعارف کروانے والوں میں ان کا نام طارق عزیز صاحب. اور اس کے بعد پھر مختلف فلموں میں ان کا خیر بہت بڑی بڑی فلمیں ان کے ہیں جن کو اس دور میں تو ایک بہت بڑا نام تصور کیا جاتا ہے جن فلموں کا، جن ہیروز کے ساتھ انہوں نے کام کیا. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ نیلام گھر کی جو کہ پہچان بنی، اور نیلام گھر ایک طرح سے تعلیمی پروگرام تھا. اور وہ تعلیم کا بھی بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بچوں سے لے کے بڑوں تک ہر کے لیے تعلیم کا بھی اور تفریح کا بھی بندوبست کیا ہوا. اور ان کے ساتھ شروع کرنے والوں جو تھے وہ چونکہ بہت کمال کے شخص تھے، قریبی دوست میرے عارف رانا صاحب، انہوں نے شروع کیا تھا وہ پروگرام. ڈائریکٹر پروڈیوسر وہ تھے اور ساتھ آپ تھے. تو طارق عزیز کی خوبی سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی. دوسری یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ علم سے وابستہ رہے ہیں اور پڑھنے پڑھانے سے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بول چال میں انداز میں ہی برکت ڈال دیتے ہیں. اس چیز کی میں سمجھیں کہ آئی وٹنس اس طرح سے کہ ان کے پاس اللہ نے اتنا علم ان کو دیا ہوا تھا اور یہ پڑھنے پڑھانے پہ ہی رہتے تھے ہر وقت. انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا، کتابوں سے جوڑے رکھا، اور کتابوں سے جڑے رہنے کا ہی ایک وصف تھا کہ ان کو یعنی جتنا بھی اردو کا لٹریچر تھا وہ بھی آپ اور انگلش کا لٹریچر بھی ہو، اور پھر ملک کے بارے میں جتنی معلومات تھیں وہ اور انٹرنیشنل جو چیزیں یہ لے کے آتے تھے.
تو ایک طرح سے انسانی جو دماغ کی ضروریات ہوتی ہیں تلاش کی، جستجو کی، یہ اس کو ابھارنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا پاکستان میں خاص طور پہ، لیکن عام طور پہ جہاں بھی اردو سمجھی جاتی تھی، بولی جاتی تھی، اور وہ ایک طرح سے راہبر بنے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح کے پروگرام کر رہے تھے، جس میں ایک میزبان جو ہے وہ خود کے سوالوں کے جواب دینے کے ہی آپ کو کچھ چیزیں گفٹ کرتے ہیں، اور اس میں ایک باوقار طریقے سے چیزیں دی بھی جاتی ہیں۔ آج کل کے پروگرام اسی کی یہ کچھ کاپی ہیں، لیکن انہوں نے دینے والے کو پتہ ہے کیوں دیا جا رہا ہے، لینے والے کو پتہ ہے کیوں لیا جا رہا ہے، لیکن اس میں آپ کو پتہ چلتا تھا اور آپ آن ٹوز رہتے تھے، اور آپ بالکل سیٹ کے اینڈ پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے بہت ساری چیزوں میں آپ کو سوال کچھ آپ کو آ رہے ہوتے تھے، آپ کہتے تھے میں ہوتا ہوں، میں بھی یہ چیز دیکھا تھا۔ تو یہ جو ایک چیز ابھارنی تھی، یہ ان کا بہت بڑا ایک کام ہے اور کارنامہ ہے کہ یہ تھا کہ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، حیثیت ایک انسان، ایک انڈیویجول، ایک فرد کے طور پہ وہ بالکل اسی طرح کے انسان جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انفرادی طور پہ ایک انسان کے بارے میں کہا ہے، دوسروں کو آسانیاں دینے والے اور دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے والے، اپنی زندگی میں بھی زندگی جی بالکل ایسا ہی۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے یعنی وفات کے بعد وہ جو ان کی جتنی بھی جائیداد کا سارا وہ پاکستان کو انہوں نے لیا، ڈونیٹ کیا پاکستان کو، اور اپنی زندگی میں بھی بہت سارا کام آرفنس کے لیے کرتے تھے، اور بہت سارے جو ضرورت مند تھے ان کے لیے وہ کام کرتے تھے، اور اب ہر وقت انہوں نے اپنا جو وہ مشورہ رہے سب زندگی سب لوگوں کی، تو یہ ان کی بہت بڑی ایک میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو اجداد میں جس طرح کی روایت چلی آ رہی ہے، تو اس کو انہوں نے نئے انداز میں میڈیا کے ساتھ جوڑا کر دیا، ورنہ یہ ہماری بیٹھک کی باتیں تھیں، وہ جو بیٹھک کی باتوں کو اٹھا کے پھر انہوں نے ایک باقاعدہ ایک پروگرام میں لے گئے، تو اس میڈیا کو بہترین استعمال کیا اس کو۔ دیوالی ریزن آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے؟ ایک تو یہ خاص ہے شاعری کا جو انداز تھا وہ بڑا شاعر بھی اپنا ایک ایسا طریقہ کار تھا، جو بھی پروگرام سنے اور جو بھی ہم نے دیکھے ان کا جو انداز تھا ایک شاعری کا ان کی ڈائلاگ بنی ہوئی وہ ایک بڑی یونیک ان کی پرسنالٹی تھی، اور ریزن یہ کہ میرے خیال میں شاید پاکستان کے سب سے بیسٹ تھنکر ہونے کا بھی دانشور تو جی، پھر پالیٹکس میں بھی دیکھے وہ رہے ہیں، اور پھر آپ یہ سمجھے کہ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی تھی، پالیٹکس میں بھی تھے، شاعری بھی تھی، پھر پروگرام بھی ہوسٹ کرتے تھے، باقی ٹی وی سے بھی رہے، فلم انڈسٹری میں بھی رہے ماشاء اللہ۔ ان کے جیسے ہم بات کی تھی کہ بچپن میں ہم بھی جب ان کے پروگرام سنتے تھے تو ڈیفینیٹلی وہ فلم سے ریلیٹڈ تھے، پھر اسلامک جو بڑا اسپیشلی واقعی ان کا جو بھی ایک مقصد ہوتا تھا اس کے پیچھے واقعی ریزن تھی کہ یہ پروگرام جو ہو رہا ہے اس کے مین جو اس کا تھیم ہے وہ بھی ہے، جیسے یہ پروگرام جیسے اسلامی ہمارے سے جو ہوتے تھے تو بڑا بہترین انداز میں وہ سوالوں کے جو اس کو مطلب وہ کرتے تھے، اس سے بہت سارا نالج اور بہت ساری چیزیں، اور پھر یہ تھا کہ اس ان کو دیکھ کے تو ہر بندے کو بہت سارے لوگوں نے آپ نے دیکھا ان کے انداز میں بولنے کی کوشش کی، جس سے کوئی خوبصورت انداز تھا، لوگوں نے کوشش کی اس طرح مطلب اپنے آپ کو، اور پھر بہت سارے لوگوں کو وہاں سے یہ چیز کا شوق بھی پیدا ہوا کہ ہم لوگ بھی جیسے یہ پروگرام ہوتے ہیں وہاں سے بولنے کا ایک انداز، باقی جیسے ہم نے بات کی ایک زبردست پرسنالٹی تھے اور پاکستان اللہ کی دولت سے کرے، اور ان میں جتنی بھی اپنے آپ میں جتنی بھی دولت تھی وہ سارے پاکستان کی لوگ تھے۔ تو ہماری نیکسٹ جو پرسنالٹی ہے وہ اداکار رنگیلا ہے، جس کو پورا پاکستان اور بچے بھی اسپیشلی جانتے ہیں، اور ان کی جو بیسیکلی ٹی وی کے بارے میں تو شاید میں بھی تھوڑا بہت رول ہو، لیکن فلم میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور اس بے شمار فلمیں جو کہ صدائے عام ہیں، کسی کو کے نام بے شمار آتے ہیں، اور اکثر فلموں میں ان کے میسیج بھی بڑے اچھے اچھے انہوں نے دیے ہیں، اسپیشلی جو ایک فلم لوگ ہے ان کے بارے میں یاد ہے انسان اور گدا جو انہوں نے بنائی تھی، تو اس میں جو ہے نا ان کا رول جو ہے نا وہ ایک بڑا ایک مزاحیہ اور ایک میسیج دینے والا رول تھا۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے موضوع مہمان عظیم صاحب سے، سر اس کے بارے میں رنگیلا کی ایک ذاتی لائف ہے اور ایک اس کی جو ہے نا وہ اپنی فلمی لائف ہے، تو کیا انہوں نے ٹی وی میں بھی رول ادا کیا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ شخصیت کے کوئی ایسے پہلو ہیں جو کہ عام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے؟ اصل میں رنگیلا تو آپ سمجھے رنگیلا تھے، بالکل انہیں بہت سارے کام ہیں اپنی زندگی سے، اور وہ رنگوں سے ہی فلمیں ہیں، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ افغان تھے، ننگے خان میں پیدا ہوئے افغان کے، اور خالص جہاں پہ جہاں کلچر ہے اور بڑا محدود جس طرح سے روایات سے جڑا ہوا کلچر ہوتا ہے اس طرح کا کلچر، وہاں سے وہ آئے اور
اس کے بعد پشاور میں آ گئے. پھر ان کو اس وقت اصل میں ان کو جو زیادہ شوق تھا نا وہ تھا پہلوانی کا اور باڈی بلڈنگ کا. یہ بڑا ان کا شوق تھا اور وہ اس کام کو کرتے تھے. پھر خیر تلاش معاش کے سلسلے میں وہ لاہور میں ہے تو یہاں پہ انہوں نے جو کام شروع کیا وہ تھا فلموں کے بورڈ لکھنے کا, سائن بورڈ لکھنا. اور اس کے لیے پھر وہ جو نیچے پہلے بورڈ کو تیار کیا جاتا ہے اس میں رنگ لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو استاد ہوتا ہے بعد میں آپ کو اس میں رنگ شم کرتا ہے. باقی جو چھوٹا بڑا کام ہوتا ہے وہ بہت سارے لڑکے اس طرح سے بورڈ کے بیس تیار کرتے ہیں اور اس طرح سے تو یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں. تو فلمی طور پہ چونکہ ایک کا ایک لنک بن گیا کہ لوگ جو تھے وہ اپنے بورڈ بنوانے کے لیے پروڈیوسرز ڈائریکٹرز فلموں والے وہ آیا کرتے تھے. تو اسی سلسلے میں ان کو اس سلسلے میں انہیں ان لوگوں سے ملنے کا موقع مل گیا. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ اسی شاپ میں ایک سیٹ پہ چلے گئے اور اس فلموں سیٹ شوٹنگ ہو رہی تھی اور اس سیٹ پہ جب وہ گئے تو ایک بندہ مس ہو ایکٹر نہیں آیا. تو وہیں سے پھر ان کو تلاش شروع ہو گئی کہ کسی ایسے شخص سے کروا لیں تاکہ شفٹ جو چل رہی ہے تو وہ ضائع نہ ہو, ٹائم گزر جائے گا. تو رنگیلا صاحب کو آفر ہو گئے لوگ, میرے اصل ہم صحیح تھا. تو انہوں نے جو رول سوچا گیا تھا یا دیکھا گیا تھا یہ اسے بہت بہتر کر دیا. تو جب وہ کیا گیا تو وہاں پہ کھڑے لوگوں نے بڑی داد اور پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ تو ہے ایکٹر, جس طرح سے اس نے پریزنٹ کیا ہے اس کریکٹر کو تو یہ تو نہ رائٹر نے ایسا سوچا تھا نہ ڈائریکٹر نے اس طرح سے سوچا تھا, یہ اس نے خود اس کو کنسیو کیا ہے اور پیش کیا. تو پھر وہاں سے ان کا ایک سفر شروع ہو گیا. اچھا اس سفر میں بھی ان کو جو سب سے بڑی خوبی ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اداکار کے طور پہ میں ان کو نہیں لیتا صرف, اور شاید یہ سارے جتنے بھی ایونٹ ہو رہے تھے ان کو اداکار کے طور پہ لینا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ قدرت کچھ منظور ہوتا ہے وہ لوگوں کو وہاں پہ لے کے آتے ہیں. آپ نے ایک فلم کا ذکر کیا ہے انسان اور بدر, ان کی ایک اور فلم تھی کوبڑا عاشق. کوبڑا عاشق ان کی فلم جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں اینتھونی کوئن بہت بڑا نام ہے اور ایک مووی تھی جو کہ کلاسیکل مووی کہلاتی ہے. اور دنیا میں میرے خیال میں جہاں بھی ہالی ووڈ کی کلاسیکل موویز کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ اس مووی کا خاص طور پہ ضرور ذکر آتا ہے. اور ہنچ بیک آف ناٹر ڈیم اس کا مووی کا نام ہے. تو اینتھونی کوئن کا وہ کمال کا کردار ہے, یعنی اس نام سے اینتھونی کوئن کو لوگوں نے جاننا شروع کیا. اور اس کے ساتھ اس کی جو ہیروئن تھی جینا لولو برجیلا وہ بھی اس یعنی اس فلم کا یہ کپل بہت مشہور ہوا اور وہ ایک کمال کی سٹوری تھی اور بہت اچھی یہ کہانی تھی جس میں ایک کبڑا بدصورت شخص ایک اس دور کی وہاں کی خوبصورت ترین لڑکی کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو نفسیاتی کیفیات ہیں اس کبڑے کی بھی اور باقی جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیسے اس کو قبول کرتے ہیں, انہوں نے اس موضوع کو اپنے انداز میں پیش کیا. لیکن کمال یہ تھا کہ میں نے وہ تو ہم دیکھی تھی اپنے ظاہر جو بھی کلاسیکل موویز تھی تو ہم دیکھا کرتے تھے, اور یہ بھی ہم نے جب مووی دیکھی میں حیران تھا کہ اس شخص نے کاپی نہیں کیا لیکن ایک وہاں سے ایک امپریشن لیا کہ ایک ہمارے اپنے اس ماحول میں اور اس معاشرے میں اس طرح کے مسائل کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور یہ والی فلم آپ نے بتائی ہے یہ بھی اسی طرح سے ایک اسی کا ہی ایک پارٹ نہیں تھا لیکن یعنی اسی موضوع کو اسی طرح کے موضوعات میں سے معاشرتی موضوعات کو انہوں نے اپنے موضوع سے بنایا. پھر یہ تھا کہ وہ بہت سارے گیت انہوں نے خود بھی گائے, فلمیں انہوں نے خود بھی بنائی, ڈائریکٹر بھی رہے, پروڈیوسر بھی رہے. اور اس میں ان کا بڑی مشہور دیا طوفان کی جو مووی ہے بڑی بہت شہرت اس مووی کی تھی اور ان کے گائے ہوئے گانوں میں گا میرے من کا گاتا جائے بڑے مشہور گانے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے موویز میں فلموں میں جو کہ پاکستان کا ایک سنہرا دور تھا فلموں کا اس میں ایک نئے انداز سے ایک نیا موضوع متعارف کروایا, مزاح. ورنہ مزاح پہلے لہری صاحب کا تھا اور لہری صاحب کا مزاح جو تھا وہ اچھے جملوں کے ساتھ
برتاؤ کر کے اچھے جملے کے ادائیگی کے ساتھ انہوں نے اپنے چہرے کے ساتھ، جسم کے ساتھ اور باقی حرکات و سکنات کے ساتھ ایک مجموعی ماحول پیدا کیا اور اس کو ایک نیا انداز دیا. پھر چونکہ وہ دور ایک ایسا تھا کہ اس وقت ایک بہت بڑے کامیڈین اس وقت ساتھ تھے ان کے منور ظریف صاحب. تو منور ظریف جیسے شخص کے ساتھ بھی انہوں نے ایک موقع لیا کہ رنگیلا منور ظریف نے ایک فلم بنائی اور اسی طرح سے انہوں نے ایک رنگیلا فلم میں بڑی کمال کی تھی نیشو بیگم کے ساتھ. پھر سب تو سونے آئے انہوں نے بڑا مشہور گانا ہے اور اسی طرح سے پھر 2 رنگیلے اس کی بنی اور یعنی ہر موضوع پہ انہوں نے کئی رول بھی ادا کیے اور اس ایک ہی وقت میں ایک ہی فلم میں کئی رول ادا کرنے کے بعد وہ ایک تاثر چھوڑتے تھے ہر شخص اپنے کردار کا الگ سے. تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ کھڑا ایک ملکہ عطا کیا ہوا تھا، ایک بڑی صلاحیت ہے ان کے پاس کہ جس رول کو جیسے چاہتے تھے اسے اس طرح سے نبھاتے تھے. اور ماشاء اللہ بھرپور زندگی گزاری اپنی جو نجی زندگی میں ہے ان کی ماشاء اللہ بہت بچے جو ہیں وہ آگے حقیقی فرادی بہن کی بیٹی ہیں جو کہ سیاست میں ہیں. تو بہت ایک اچھا نام انہوں نے کمایا اپنے خاص انداز کی موویز بنا کے اور اداکاری کر کے. جیسے میں نے کہا کہ گلوکاری کی، اداکاری کی، فلم سازی کی، تو ہر شعبے کو انہوں نے دیکھا اس میں شرکت. جی سامعین، ابھی نبی شخصیت رنگیلا کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی تو پروگرام کافی لمبی ہوتا جا رہا ہے. تو ہماری ایک شخصیت معین اختر صاحب ابھی باقی ہیں تو اس کے بارے میں بھی بات کرنا بہت ضروری اس لیے سمجھیں گے کہ ان کی خدمات ٹی وی کے لحاظ سے بہت بڑی خدمات ہیں. ان کی سیریس اداکاری اور ساتھ ساتھ جو ہے کامیڈی اداکاری اور ان کے ساتھ جو دوسرے پارٹی ممبرس ہیں مسعود صاحب اور دوسرے ان کا کردار بھی بہت پہلو ہے. تو میں موضوع مہمان سے گزارش کروں گا کہ سر معین اختر جو کہ دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن ان کو ہم شروع سے چھوٹے ہوتے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ٹی وی میں اپنا ایک رول تھا اور اسپیشلی جو کیچز ان کا دولت تھا تو ان کی بولنے کا اسٹائل اور ان کا عمر شریف صاحب کے ساتھ اور مسعود صاحب کے ساتھ اور بے شمار مدعی اداکاروں کے ساتھ انہوں نے جو ٹی وی میں کام کیا تو ابھی تک جو ہے وہ بڑے یادگار مقامات انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی وہ تازہ ہیں. سر ان کے بارے میں اگر کچھ ہمیں بتانا چاہیں گے تو ہمارے لیے وہ اچھا ہوگا. اچھا، میرے ساتھ پہلا تعلق جو تھا چونکہ میں لاہور بیس یا اسلام آباد بیس رہا ہوں تو میری جو باقی جو پاکستان ٹیلی ویژن یا فلم تقریباً ساری شخصیات سے ملاقات بھی رہی اور بہت ساتھ بھی رہا اور سب کئی بہت سارے لوگوں سے کام بھی کیا. وہیں سب سے میں فیس ٹو فیس نہیں مل پایا یہ چونکہ کراچی میں بیس تھے. لیکن ان سے جو میری جو رسم و راہ تھی وہ کیسٹ کے تھرو شروع ہوئی. کچھ اس وقت ریڈیو کے پروگرام ہوتے تھے اور یہ 1 مین شو کیا کرتے تھے تو اس وقت 1 مین شوز کی کیسٹس جو ٹی وی کی کیسٹس ہوتی تھی وہ پھر مارکیٹ میں آ جاتی تھی. تو معین اختر کی کیسٹ اور بڑی اس کا شہرا تھا. اس کیسٹ کی خوبی یہ تھی کہ اس میں انہوں نے اگر کسی نے سنی ہو تو مجھے امید ہے کہ اس وقت ڈیفینیٹلی کسی نے وہ سنی ہوئی ہوگی جس میں انہوں نے پرانی جو کلاسیکل موویز تھیں اس کے سین جو تھا اس کا ساؤنڈ ٹریک مجھے خوب بنا کہ پرانی مووی کو ہی دیکھی. جیسے انہوں نے مکینس گولڈ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ گھوڑا کیسے آ رہا تھا اور اس کے بعد پھر وہاں سے گریگری ٹائپ کا فائر کیسے ہوتا ہے تو وہ جو گھوڑے کے چلنے کی آواز ہے اس کے بعد وہ فائر کی آواز ہے تو وہ اس طرح سے ایک ماحول پورا. تو ریڈیو کا جو صحیح معنوں میں استعمال ہے ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے بڑے نام ہیں کہ نثار حسین صاحب تھے تو انہوں نے ان کا ایک خالدہ ریاست کے ساتھ اشفاق صاحب کا لکھا ہوا ایک لانگ پلے چل رہا تھا 2.5-3 منٹ ڈائلاگ کوئی نہیں اور کچھ ہو رہا ہے. تو ایک صاحب میں نام لیتا ہوں نے کہا کہ اتنا لمبا سین کو کیسے دیکھیں گے. ہماری ریڈیو نہیں ہے ٹیلی ویژن ہے ہم نے سنانا نہیں ہے ہم نے دکھانا ہے. یہ جو جملہ ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ اگر ریڈیو کا بندہ ہے تو وہ آوازوں سے کھیلنا کیسے کرے گا اور اگر ٹیلی ویژن کا بندہ ہے یا ویژول آرٹ کا بندہ ہے تو وہ ویژول سے کھیلے گا وہ آواز کو نسبتاً کم استعمال کرے گا. تو ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے جو بھی اپنی آواز کے جوہر دکھائے اس کیسٹ کو مجھے یاد ہے آج تک کہ میں بڑی دفعہ سنا کرتا تھا. اس میں وہ ٹیبل ٹینس کھیلنے کی آواز کو کیسے سروس کی جاتی ہے اور پھر کیسے وہ جب دونوں طرف سے چل رہی ہے تو اس کے بعد گرتی ہے فرش کے اوپر فرش کو جو ہے اس کی آواز کیا جاتی ہے اینڈ سو بہت ساری ان کی چیزیں ایسی تھیں جس میں کہتا ہے کمال کا
नौजवान थे बिल्कुल, हम तो छोटे दोस्तों तो ये भी अपना ही सफर लाइफ था जो रेडियो से शूट करके फिर उसके बाद आगे टेलीविजन में मैं समझता हूँ कि इनकी खासतौर पर आपने नाम ऑलरेडी ले लिया, अनवर मकसूद साहब और इनका दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन बना वो ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि उसने यादगार प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए। और उसी प्रोग्राम्स को रखते हुए सामने मैं समझता हूँ कि वो रिवायत जो उन्होंने शुरू की वो आजकल भी आपको कहीं ना कहीं मिमिक्री में या डबिंग म्यूजियम की सूरत में लोग काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो उन्होंने काम किया है और जो प्रोग्राम उन्होंने किए हैं वो तो आप देखिए कि सदाबहार प्रोग्राम है और उनके अंदर उन्होंने तलफ़ुज़ जिस तरह का किरदार बना उस किरदार को निभाना और फिर जो जुमलों की नोक झोंक के साथ मज़ा पैदा करना और उसमें फ़लसफ़ा भी है और उसके अंदर एक एंटरटेनमेंट भी है। तो ये तो इतना बड़ा नाम है जो कि ना सिर्फ ये कि रेडियो को उन्होंने इस तरह से आगे ले गए, उसके बाद जब वो टीवी में आए हैं तो टीवी में उसी तरह से छा गए क्योंकि उनकी खूबी ऐसी थी कि वो चाहे वन मैन शो कर रहे थे, चाहे वो रेडियो में चल रहे थे या टीवी पे थे, तो वो बिल्कुल मजमे को एक तरह से अपने साथ छोड़ देते थे, बात देते थे, उसके बाद किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं छोड़ते। और फिर एक रोज़ी का ड्रामा किरदार है जो वो किरदार उन्होंने रोज़ी की सूरत में निभाया, इतनी कमाल की खातून का बनना, तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो पाकिस्तान के वो दो किरदार जो है ना मैं इनसे बड़ा मुतासिर हूँ। एक आपको किरदार याद होगा कि बेगम नवाज़ शरीफ किरदार है जो कि मेल है लेकिन फीमेल बना, और ये दूसरा रोज़ी का किरदार है। तो इस किरदार को जिस तरह से उन्होंने निभाया तो ये इंस्पिरेशन थी इस ऐसे किरदार की कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड इतना ऊपर ले गए कि उसको देखते हुए फिर लोगों ने फॉलो करते हुए उस रास्ते को चुना और इन्होंने नए रास्ते अदाकारी के खोले लोगों के कि ऐसा भी हो सकता है, मुमकिनात की दुनिया आपके सामने रख दी, तो उसको फिर लोगों ने आगे लेके चला।